بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو السلام علیکم اور یونیک وائس 65 میں آپ سب کو خوش آمدید۔ سب سے پہلے مولا علی مشکل کشا شیر خدا اور پاک سیدہ فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین علیہم السلام کی عقد مبارک کی آپ سب کو مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ اس کے بعد آج ہم ان کی شادی کا ہی واقعہ بیان کرنے لگے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام اور جناب فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین کی شادی۔ حضرت فاطمہ سے شادی کی خواہش کئی لوگوں نے کی، جن میں سے کچھ پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے غضبناک ہو کر منہ پھیر لیا۔ طبقات ابن سعد وغیرہ کے مطابق حضرت ابو بکر نے اور بعد میں حضرت عمر نے اپنے لیے خواستگاری کی، تو دونوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ مجھے اس سلسلے میں وحی الہی کا انتظار ہے۔ کچھ عرصے بعد حضرت علی علیہ السلام نے اسی خواہش کا اظہار کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لیا اور کہا مرحبا۔ بعض روایات کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ اے علی، خدا کا حکم ہے کہ میں فاطمہ کی شادی تم سے کر دوں۔ جب یہ تین لوگ خواہش مند تھے پاک سیدہ سے نکاح کی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی کہ جس کے گھر پہ ستارہ اترے گا پاک سیدہ کا شوہر اسے منتخب کیا جائے گا۔ تو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بی بی پاک اس بات کا انتظار کرنے لگے، تو ستارہ آخرکار مولا علیہ السلام کے گھر میں اترا اور وحی الہی کا نزول ہوا کہ ہم نے علی کو آپ کے شوہر کے طور پر منتخب کر لیا ہے۔ تو پاک سیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم خدا سے بی بی پاک فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین کی شادی مولا علی علیہ السلام سے کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم خدا سے فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین سے پوچھا کہ کیا آپ کی شادی میں علی سے کر دوں؟ کیا تمہیں منظور ہے؟ صالح بن عبداللہ بن مسعود، انس بن مالک اور حضرت ام سلمہ نے کی ہے۔ ایک اور روایت میں حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے حکم فرمایا ہے کہ میں فاطمہ کا نکاح علی سے کر دوں۔ حضرت علی اور فاطمہ کی شادی 1 ذی الحجہ 2 ہجری کو ہوئی۔ کچھ اور روایات کے مطابق امام محمد باقر امام محمد جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ نکاح رمضان میں اور رخصتی اسی سال ذی الحج میں ہوئی۔ شادی کے اخراجات کے لیے حضرت علی علیہ السلام نے اپنی زیرہ 500 درہم میں بیچ دی۔ یہ رقم حضرت فاطمہ الزہرا کا مہر قرار پائی، جبکہ بعض دیگر روایات میں مہر 480 درہم تھا۔ جہیز کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مقداد بن اسود کو رقم دی کہ اشیاء خریدنے کے لیے بھیجا، اور حضرت سلمان فارسی اور حضرت بلال کو مدد کے لیے ساتھ بھیجا۔ انہوں نے چیزیں لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی۔ اس وقت حضرت اسماء بنت امیس بھی موجود تھی۔ مختلف روایات میں جہیز کی فہرست میں ایک قمیص، ایک مکنا یا خمار یعنی سر ڈھانکنے کے لیے کپڑا، ایک سیاہ کمبل، کھجور کے پتوں سے بنا ہوا ایک بستر، موٹے ٹاٹ کے 2 فرش، 4 چھوٹے تکیے، ہاتھ کی چکی، کپڑے دھونے کے لیے تانبے کا ایک برتن، چمڑے کی مشک، پانی پینے کے لیے لکڑی کا ایک برتن یعنی بادیہ، کھجور کے پتوں کا ایک برتن جس میں مٹی پھیر دیتے ہیں، 2 مٹی کے آبخورے، مٹی کی سراہی، زمین پر بچھانے کا ایک چمڑا، ایک سفید چادر اور ایک لوٹا شامل تھے۔ یہ مختصر جہیز دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ ان پر برکت نازل فرما، جن کے اچھے سے اچھے برتن مٹی کے ہیں۔ یہ جہیز اس رقم سے خریدا گیا ہے جو علی شیر خدا نے اپنی زرہ بیچ کر حاصل کی تھی۔ نکاح کے کچھ ماہ بعد 1 ذی الحجہ کو آپ کی رخصتی ہوئی۔ رخصتی کے جلوس میں حضرت فاطمہ اشب نامی ناقہ پر سوار ہوئیں جس کے صاحبان حضرت سلمان فارسی تھے۔ ازواج مطہرات جلوس کے آگے آگے تھیں۔ بنی ہاشم ننگی تلواریں لے کر جلوس کے ساتھ تھے۔ مسجد کا طواف کرنے کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو حضرت علی علیہ السلام کے گھر میں اتارا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا، اس پر دعائیں دم کی اور علی اور فاطمہ کے سر، بازو اور سینے پر چھڑک کر دعا کی کہ اے اللہ انہیں اور ان کی اولاد کو شیطان الرجیم سے
تیری پناہ میں دیتا ہوں۔ ازواج مطہرات نے جلوس کے آگے جذب پڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاندان عبد المطلب اور مہاجرین اور انصار و خواتین کو کہا کہ جذب پڑھیں، خدا کی حمد و تکبیر کہیں اور کوئی ایسی بات نہ کہیں اور نہ کریں جس سے خدا ناراض ہوتا ہے۔ بالترتیب حضرت ام سلمہ، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ نے جذب پڑھے۔ ازواج مطہرات نے جو جذب پڑھے ہیں وہ اس طرح کے ہیں۔ حضرت ام سلمہ کا جز ہے: اے پڑوسنو، چلو اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے اور ہر حال میں اس کا شکر ادا کرو، اور جن پریشانیوں اور مصیبتوں کو دور کر کے اللہ نے احسان فرمایا ہے اسے یاد رکھو۔ آسمانوں کے پروردگار نے ہمیں کفر کی تاریکیوں سے نکالا اور ہر طرح کا عیش و آرام دیا۔ اے پڑوسنو، چلو سیدہ زنان عالم کے ساتھ جن پر ان کی پھوپھیاں اور خالائیں نثار ہوں، اے عالی مرتبت پیغمبر کی بیٹی جسے اللہ نے وحی کے ذریعے رسالت کے ذریعے سے تمام لوگوں پر فضیلت دی ہے، اے حفصہ اور حضرت حفصہ کا رجز۔ اے فاطمہ، تمام عالم انسانیت کی تمام عورتوں سے بہتر ہو، تمہارا چہرہ چاند کی مثال ہے، تمہیں اللہ نے تمام دنیا پر فضیلت دی ہے اس شخص کی فضیلت کے ساتھ جس کا فضل و شرف سورہ زمر کی آیتوں میں مذکور ہے۔ اللہ نے تمہاری تزویج ایسے صاحب المناقب نوجوان سے کی ہے، یعنی علی سے، جو تمام لوگوں سے بہتر ہے۔ پس اے میری پڑوسنوں، فاطمہ کو لے کر چلو، کیونکہ یہ ایک بڑی شان والے باپ کی عزت مآب بیٹی ہے۔ فاطمہ الزہرا سیدۃ نساء العالمین بیعہ کر کے حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام کی بیت اشرف میں تشریف لے گئی۔ دوسرے روز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معلوم کرنے گئے۔ حضرت علی علیہ السلام سے سوال کیا، یا علی، تم نے فاطمہ کو کیسا پایا؟ مولا علیہ السلام نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے فاطمہ کو عبادت پروردگار میں بہترین معین اور مددگار پایا ہے۔ کتاب بحار الانوار۔ علی سے جواب دریافت کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ کی طرف متوجہ ہوئے تو عجیب منظر نظر آیا۔ اے شب کی بیاہی، بوسیدہ لباس پہنے بیٹھی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، بیٹی تمہارا لباس عروسی کیا ہوا؟ بوسیدہ لباس کیوں پہنا ہوا ہے؟ حضرت فاطمہ علیہ السلام نے جواب دیا، بابا، میں نے آپ کے دہن مبارک سے سنا ہے کہ راہ خدا میں عزیز ترین چیز قربان کرنی چاہیے۔ بابا، آج ایک سائل نے دروازے پر آ کر سوال کیا تھا، مجھے سب سے زیادہ عزیز وہی لباس تھا۔ بابا، میں نے وہ لباس راہ خدا میں دے دیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا ساری عمر یہی درس دیا کہ رسول خدا کو ہر حال میں یاد رکھنا چاہیے۔ اگر تمہارے پاس صرف 2 لباس ہیں اور ان میں سے ایک زیادہ عزیز ہے تو اس لباس کو راہ خدا میں خیرات کر دو۔ بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا گھر تمام کام اپنے ہاتھ سے کرتی تھی۔ بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا گھر کا تمام کام اپنے ہاتھ سے کرتی تھی۔ جھاڑو دینا، کھانا پکانا، خرچہ چلانا، چکی پیسنا اور بچوں کی تربیت کرنا، یہ سب کام اور ایک اکیلی سیدہ فاطمہ الزہرا۔ لیکن نہ تو کبھی تیوریوں پر بل آئے اور نہ کبھی اپنے شوہر علی ابن ابی طالب سے کبھی اپنے لیے کسی مددگار یا خادمہ کے انتظام کی فرمائش کی۔ ایک مرتبہ اپنے پدر بزرگوار حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک کنیز عطا کرنے کی خواہش کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے کنیز عطا کرنے کے تسبیح تعلیم فرمائی، جو تسبیح فاطمہ زہرا کے نام سے مشہور ہے۔ 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ سبحان اللہ۔ حضرت فاطمہ اس تسبیح کی تعلیم سے اتنی خوش ہوئیں کہ کنیز کی خواہش ترک کر دی۔ بعد میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا طلب ایک کنیز عطا فرمائی جو فضہ کے نام سے مشہور ہیں۔ جناب سیدہ فضہ کے ساتھ ایک کنیز کا سا نہیں بلکہ ایک رفیق کا سا برتاؤ کرتی تھی۔ اس طرح پاک سیدہ فاطمہ الزہرا سیدۃ نساء العالمین اور مولا علی شریف خدا کا عقد مبارک طے پایا اور ان کی شادی ہوئی۔ ناظرین، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو چینل کی اپڈیٹس ملتی رہیں۔